عبادتوں کی لذت ہمیں کس سے لینا ہے؟ اس سیرت سے، اس بی بی سے کہ جس کا تعارف پیغمبر اکرم کرا رہے ہیں۔ اور کس انداز سے کرا رہے ہیں؟ جناب ابن عباس کی یہ روایت ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا شان ہے بی بی کی۔ جناب ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر اکرم جناب زہرا سے خطاب کرتے ہوئے فرمانے لگے، شہزادی سے خطاب کر کے آقا نے کیا فرمایا؟ پہلے شہزادی کی عظمت بیان کی۔ کس انداز سے عظمت بیان کی کہ ایک ہی نشست میں، ایک ہی وقت میں پیغمبر اکرم نے کہا کہ پہچانو کہ میری فاطمہ کیا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور یہاں پہ بات رکی نہیں بلکہ بات آگے بڑھی کہ فاطمہ کون ہے؟ ہیا نور عینی و بہجت قلبی و ثمرت فؤادی و روحی التی بین جنبی، کہ فاطمہ کون ہے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرا میوہ دل ہے، میرے قلب کا قرار ہے، اور فاطمہ وہ روح ہے جو میرے پہلو کے درمیان قیام کرتی ہے۔ یہ پیغمبر تعارف کرا رہے ہیں۔ اب یہاں ابھی وضاحت کروں گا آگے چل کے کہ یہاں بضعۃ منی کا مطلب کیا ہے، کیوں پیغمبر اکرم نے بضعۃ منی کہا، ذرا اس پہ بات ہوگی آگے بڑھ کے، لیکن تھوڑا سا یہاں سے دیکھتے چلے جائیے۔ پھر آگے بڑھ کے کہا، یہیں پہ رکی نہیں گفتگو بلکہ پھر تعارف کرایا کہ کیا ہے، ہیا حوراء انسیہ، کہ یہ انسانی صورت میں حور ہے، یا سیدۃ النساء العالمین، اور تمام عالم کی خواتین کی سید و سردار ہے۔ اور پھر پیغمبر اکرم نے بات کو آگے بڑھایا، میں کتنی محبت کرتا ہوں، میرے لیے فاطمہ کیا ہے۔ یہ گفتگو چلتے چلتے اس مرحلے تک پہنچی کہ اب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ سنو، جب فاطمہ مصلی عبادت پر آتی ہیں، اب جناب فاطمہ بھی موجود ہیں، راوی بیان کر رہا ہے کہ پیغمبر بیان فرما رہے ہیں، جب فاطمہ مصلی عبادت پر آتی ہیں تو فاطمہ کے محراب عبادت میں آنے سے وہ نور ساطع ہوتا ہے، وہ نور چمکتا ہے کہ وہ نور عرش والوں کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے جیسے فرش والوں کے لیے ستاروں کا نور، جیسے فرش والوں کے لیے ستاروں کا نور۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب میری بیٹی مصلی عبادت پہ ہوتی ہے اور خوف خدا سے اس کا بدن لرز رہا ہوتا ہے اور چہرہ زرد ہوتا ہے اور دل معرفت پروردگار سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور رجوع قلب کے ساتھ یہ بارگاہ معبود میں کھڑی ہوتی ہے، تو اللہ فرشتوں کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو، میری کنیز خاص مصلی عبادت پہ ہے، وہ میرے خوف سے لرز رہی ہے، اس کا دل پوری طرح سے خشوع و خضوع سے بھرا ہوا ہے، وہ اپنے تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ میری بارگاہ میں حاضر ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے اس کے شیعوں کو جہنم سے نجات عطا کر دی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ بات یہاں تک پہنچی اور اب سلسلہ آگے بڑھا، اور اب پیغمبر اکرم نے کہنا شروع کیا کہ اے فاطمہ، میں صاف دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ خبر پیغمبر کو معراج پر بھی دی گئی، معراج کی روایت کہ معراج پہ یہ سارے مصائب جو شہزادی پر گزرنے تھے وہ پیغمبر کو بتائے گئے، اور پیغمبر نے اس پر راضی بررضا ہو کے کہا کہ میں ان مصیبتوں پر راضی ہوں، اپنی بیٹی کی ان مصیبتوں پر راضی ہوں، اس لیے کہ جانتے ہیں اس کے بغیر اسلام نہ بچے گا، اس کے بغیر شریعت نہ بچے گی، اس کے بغیر ہدایت امت کی ہو نہ سکے گی۔ اب بیان فرما رہے ہیں، اے میری بیٹی میں صاف دیکھ رہا ہوں۔ اب میں یہاں پہ زیادہ آگے بڑھوں گا نہیں چونکہ منزل مصائب آ جائے گی، لیکن اس روایت کو نقل کرنا تھا، لہٰذا یہاں تک بات کو لایا کہ اے بیٹی میں دیکھ رہا ہوں، میں صاف دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد تیری کیفیت یہ ہے کہ تجھے ستایا جا رہا ہے، تیرا پہلو زخمی ہے، تیرے دروازے کی توہین کی جا رہی ہے۔ میں صاف دیکھ رہا ہوں کہ تو راتوں کو مجھے یاد کر کے گریہ کر رہی ہے، میری تلاوت قرآن کو یاد کر کے گریہ کر رہی ہے۔ اے میری بیٹی میں صاف دیکھ رہا ہوں۔ یہاں سے مصائب بیان کرتے کرتے پیغمبر اکرم اس مرحلے تک پہنچے کہ شہزادی کی پوری شہادت کا بیان کیا، اور اس کے بعد پھر
انجام بیان کیا ان کا کہ جنہوں نے شہزادی پر ظلم کیا، اور اس انجام کو بیان کرتے ہوئے پھر دوسری روایت کو یہیں سے آگے بڑھا رہا ہوں. کیا روایت واقعا جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کیا ہے، اس سے اندازہ لگائیں. یہاں سے پیغمبر نے آگے بڑھایا، اور اے بیٹی تیرے دشمنوں کی سفارش اگر تمام انبیاء اور تمام ملائکہ کریں تب بھی اللہ ان کی سفارش کو قبول نہ کرے گا اور انہیں جہنم کے بدترین عذاب سے دوچار کرے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. پیش خدا ان کا رتبہ کیا ہے، پیش خدا ان کی شان کیا ہے، یہ کوئی بندہ جان نہیں سکتا. اس لیے کہ فاطمہ کا ایک معنی یہ بھی ہے، ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جس کی معرفت سے بندوں کو روک دیا گیا ہو. اس لیے کہ ہر ظرف میں صلاحیت نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ کی منزلت کو درک کر سکے، شہزادی کے فضائل کو پا سکے، لہذا روک دیا گیا. اسی لیے کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نام ہم رکھتے ہیں، ایک نام اللہ رکھتا ہے. جب اللہ کسی کا نام رکھے، اللہ نام رکھ رہا ہے، 9 نام ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنی کنیز خاص کے رکھے: فاطمہ، زہرا، صدیقہ، محدثہ، طاہرہ. یہ نام ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں. راضیہ، مرضیہ، یہ نام اللہ اپنی بندی کو عطا کر رہا ہے. اور پیغمبر تعارف کراتے ہوئے کہہ رہے ہیں پہچانو فاطمہ کو. کون ہے فاطمہ؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہاں بھی بعض لوگوں نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی اور یہ بات آئی کہ پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. دیکھیے یہ عجیب بات ہے کہ اہل بیت کے سلسلے میں جب فضیلتیں سامنے آتی ہیں تو لوگ پہلو بچا کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. جب مولائے کائنات کا خطبہ غدیر بیان کیا جاتا ہے، جو میں نے اس منبر سے بیان کیا تھا 2 سال پہلے، خطبہ غدیر بیان ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہاں ولایت کا اعلان تو ہوا تھا مگر روحانی دنیا میں علی کو ولی بنایا گیا. اور جب جناب فاطمہ کے جزو پیغمبر ہونے کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہاں ٹکڑا تو کہا مگر جگر کا ٹکڑا کہا گیا. جگر کا ٹکڑا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے کیوں محدود کی جا رہی ہے فضیلت؟ اس لیے کہ جگر کا تعلق جسم سے ہے اور انسان کی شخصیت جسم اور روح کا مرکب ہے. جگر روح میں نہیں ہوتا، جگر جسم میں ہوتا ہے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہاں جگر کا ٹکڑا ہے. نہیں، جگر کا ٹکڑا بھی کہا پیغمبر نے کسی موقع پر، میں نے عرض کیا. لیکن اصل میں یہاں جو پیغام دیا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. میرا ٹکڑا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فاطمہ میرے پورے وجود کا حصہ ہے. فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا بھی ہے، میری روح کا ٹکڑا بھی ہے. فاطمہ میری ہر صفت کا حصہ ہے. میں سخی ہوں، فاطمہ میری سخاوت کا ٹکڑا، فاطمہ میری رحمت کا ٹکڑا، فاطمہ میرے علم کا ٹکڑا، فاطمہ میرے تقوی کا ٹکڑا. ہر اعتبار سے دیکھتے چلے جاؤ فاطمہ میرا جز ہے. اچھا یہاں بھی آپ کو متوجہ اور کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ٹکڑا ہونے کا مطلب کیا تھا؟ ایک ترجمہ تو یہ کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اگر یہ کہا جاتا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو لفظ ہونا چاہیے تھا فاطمہ تو بضعتی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. مگر کیا کہا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا وہ جز ہے جو مجھ سے ہے. کیا اس کے اندر نزاکت ہے؟ کیا اس کے اندر؟ ذرا غور کریں. دیکھیے میں ایک مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. آپ نے ایک دریا سے ایک کوزہ پانی بھر کے نکال لیا. یہ پانی اسی دریا کا حصہ ہے، اسی دریا کا ٹکڑا ہے، لیکن اس کے اندر دریا کے سارے صفات موجود نہیں ہیں. دریا میں طوفان آ سکتا ہے، کوزے کے پانی میں طوفان نہیں آ سکتا. دریا کے اندر نجاست جائے تو پاک ہو جائے گی، کوزے میں نجاست آئے تو پانی نجس ہو جائے گا. پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا، وہ ٹکڑا جو مجھ سے ہے، یعنی ایسا ٹکڑا کہ جو صفات کل میں ہے وہی صفات جز میں ہے. ایک لمحے کے لیے بھی صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد.
یہ نزاکت ہے، وہ ٹکڑا جو مجھ سے ہے، یعنی ظاہراً یہ تم کو مجھ سے الگ نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقتاً دیکھتے چلے جاؤ یہ ہر اعتبار سے میرا جز ہے۔ جیسے یہ ہاتھ اس جسم کا ٹکڑا ہے تو خون گردش کر رہا ہے تو ہاتھ کے اندر بھی گردش کرے گا، کوئی حصہ ایسا نہیں بچے گا اس ہاتھ کا کہ جہاں خون کی گردش نہ ہو۔ اسی طرح جو صفات میرے اندر موجود ہیں ان ساری صفات کی مظہر، ان ساری صفات کی حامل میری یہ بیٹی ہے۔